پاکستان کے اندر بھی ٹرانسجینڈر کے نام سے یہ قانون بل پیش ہو چکا ہے. پاکستانی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی ڈیفینیشن کو چینج کیا, اس کی تاریخ کو چینج کیا اور یوں کہا کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو مخنث یا خسرہ یا دیگر جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو حصہ دلانے کے لیے ہم نے یہ جو ہے نا ایک قانون پیش کی, ان کو حصہ دلانے کے لیے, یعنی اس کو نادرہ کی جو ہے ریکارڈ کے اندر کیا پیش کریں, مرد پیش کریں یا عورت پیش کریں. تو پھر تو ٹھیک تھا کہ ان کے لیے وراثت کے لیے کہ جو ہے اس کو باپ کی طرف سے اگر بیٹے کی طرف مائل ہے تو بیٹے کا حصہ ملے, عورت کی طرف مائل ہے تو عورت کا حصہ ملے. ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کوئی بھی شخص نادرہ کے اندر جا کر, کوئی مرد ہے اس کی شادی ہوئی ہے, اس کے 10 بچے بھی ہیں, وہ جا کر اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے. جب عورت لکھوا دیا تو نادرہ کے حساب سے وہ عورت ہے, اس عورت کا نکاح دوسرے مرد سے ہو سکتا ہے, گویا کہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے, عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ بل پیش ہو چکے ہیں. مسلمانوں کو جو ہے اس پر سوچنا چاہیے. اور اگر اس کی ڈیفینیشن اسلامی حساب سے کروں تو یہ یوں ہے کہ عمل قوم لوط, لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط کی طرف مبعوث ہوئے, انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے, لیکن قوم والے تھے وہ بھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. اللہ کے نبی انہوں نے سمجھایا, لوگوں تمہارے لیے میری قوم کی عورتیں جو ہے جائز ہے, اس سے نکاح کرو, اس سے اپنی جو ہے خواہش پوری کرو, لیکن وہ نہیں مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں. پھر اللہ کا عذاب ان پر ایسا آیا, کتابوں کے اندر تفسیر کے اندر لکھا حضرت جبرائیل امین نے اس لوط کی قوم جہاں آباد تھی اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا, آسمان کی طرف لے گئے, یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان میں موجود بھونکنے والے کتوں کی آوازیں بھی سنی. وہاں تک لے جانے کے بعد آسمان سے ان پر پتھر برسے, پتھر برسنے کے بعد واپسی حضرت جبرائیل امین نے اس زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے نیچے پھینکا. اس طرح ان پر عذاب آیا. اگر آج مسلمانوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی, اور کیا ہم پر عذاب رب کا نہیں آئے گا؟ اور اس فتنے کی نشاندہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں فرما دی تھی. حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے, 10 کاموں کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی. پہلا کام مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا, دوسرا کام غلیل مارنا, تیسرا کام کنکر مارنا, چوتھا کام حمام میں کھیلنا, پانچواں کام دف بجانا, چھٹا کام خمر شراب پینا, ساتواں کام داڑھی جو ہے کاٹنا, آٹھواں کام مونچھیں بڑی بڑی رکھنا, داڑھی کاٹنا مونچھیں بڑی رکھنا, نوواں کام سیٹی اور تالی بجانا, 10واں کام ریشم پہننا. اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک نقطہ کی اور وضاحت فرمائی, کہا کہ ان 10 کاموں کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی ہے. لوگوں سنو, میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی. 10 یہ کام موجود نہیں ہم میں, 10 کے 10 موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. قرآن بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت سیکھیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی, اور وہ کام کیا ہے؟ عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا. جب ایسا ہو جائے, دوسری روایت میں فرمایا پھر انتظار کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سجیل سے پتھر برسائے گا. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اسلام کی اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی وقت اسلام کی اقدار باقی ہوں گی جب ہم خود بھی اسلام پر چلیں, اپنی نسلوں کو بھی اسلام کی تعلیمات دیں. جب تعلیمات آ جائیں گی تو ہم دشمن کا مقابلہ خود کریں گے. دشمن کا مقابلہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب اسلامی تعلیمات خود ہمارے اندر ہوں. ہم نے خود جو ہے, لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے اسلامی تعلیمات سیکھ کر وہ مولوی بنے گا, نہیں. اسلامی تعلیمات اپنی اصلاح کے لیے سیکھیں. بلکہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ہر بندہ اپنے خاندان کے یا ایک فیملی والا اپنی فیملی کے ایک ممبر کو ضرور دین اسلام سکھائے,
تاکہ وہ اس کی جو ہے پروٹیکشن ہو اس صورت میں جب اس کی فیملی والے گمراہی کی طرف جائے تو وہ ان کی اصلاح کریں. اسی صورت میں ہماری پروٹیکشن ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا